بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. باب بنیاد تفاعل صرف صغیر ثلاثی مزید فی صحیح جو التضارب دیگر زدن. کیا معنی؟ ایک دوسرے کو مارا. تضارب یتضارب تضاربا فهو متضارب وتضارب یتضارب تضاربا فذاك متضارب. لم يتضارب لم يتضارب لا يتضارب لا يتضارب لن يتضارب لن يتضارب. الامر منه تضارب لتضارب ليتضارب ليتضارب. والنهي عنه لا تتضارب لا تتضارب لا تتضارب لا يتضارب لا يتضارب. الظرف منه متضارب متضاربان متضاربات. اے شاباش. تو زو ریبا جو ہے نا، تو زو ریبا یہ تضاربہ سے بنا ہے. اول ثانی کو ضمہ دیا تو الف کا ما قبل مضموم ہو گیا، اس لیے الف کو واو سے بدلایا اور آخر کے ما قبل کو کسرہ دیا تو زو ریبا بن گیا. تو زو ریبا قانون سارے کل پڑھے. بات سمجھیا؟ چھٹا باب باب ششم افتعال. یہ کس کے باب چل رہے ہیں چاروں میں سے؟ ثلاثی مزید فی. ہاں، چاروں کون؟ ثلاثی مجرد ثلاثی مزید فی. رباعی مجرد رباعی مزید فی. اکتسب یکتسب اکتسابا فهو مکتسب واکتسب یکتسب اکتسابا فذاک مکتسب. لم یکتسب لم یکتسب لا یکتسب لا یکتسب لن یکتسب لن یکتسب. الامر منه یکتسب لتکتسب لیکتسب لیکتسب. والنهي عنه لا تکتسب لا تکتسب لا یکتسب لا یکتسب. الظرف منه مکتسب مکتسبان مکتسبات. باب کے در اول ماضی معلوم او حمزہ وصلی بواد و در ماضی مجرور او حرف اول و ثالث را ضمہ و ما قبل آخر را کسرہ بے دہن وجوباً. اچھا جی، قانون شروع ہیں جی. قانون ہر باب کے جس کی ماضی معلوم کے اول میں حمزہ وصلی ہو، اس باب کی ماضی مجہول جب بنانی ہے تو اول کو یعنی حمزہ وصلی کو اور تیسرے حرف کو، کیونکہ درمیان والا ساکن ہے، حمزہ وصلی لوڑی کیوں پئی جب اول ساکن نہ ہوئے تھا. اول اور ثالث کو ضمہ دینا ہے اور آخر کے ما قبل کو کسرہ دینا ہے وجوباً. ایک تاسابا سے اک تو سے با، احرن جامع سے احرن جیما، اقشا عرہ سے اقشو عرہ، اقشو ریرہ اصل چنا وہ پھر قانون لگا. احمرہ احمارارہ سے احمرہ احموریرہ، تے احمارہ احمارارہ سے احموریرہ احمورہ ادغام کر کے. قانون یہ ہے کہ ہر باب جس کی ماضی معلوم کے اول میں حمزہ وصلی ہو تو اس سے جب ماضی مجہول بنائیں گے تو حرف اول اور ثالث کو اس باب کی ماضی مجہول میں حرف اول اور ثالث کو ضمہ دینا اور آخر کے ما قبل کو کسرہ دینا واجب ہے. مثالیں بین استور لکھی ہیں. ایک تاسابا سے ان صارفہ سے استخراجہ سے اے مطلب ہے جی. سمجھائے جی. چلو جی. او ویکھو موشی کی آندا ہے، کہندا ہے باید دانست کے طریقہ بنائے ماضی مجہول 22 بابوں کا 3 قانونوں میں منضبط ہوا ہے. ایک قانون پہلے گزرا ہے اور وہ وآشا شباب یکے بیشتر گزشت، اور وہ 6 باب ثلاثی مجرد کے اور رباعی مجرد اور باب افعال تفعیل مفعلہ کو شامل تھا. پھر بڑا دور گزریا پیچھے، کافی پیچھے، میں کسی یاد رکھیا جی. دوسرا قانون ابھی پہلے گزرا ہے، اس میں تفاعل تفاعل کا ہے. ہر باب کے پچھلے صفحے تھے، ہر باب کے در اول ماضی او تا زیادہ متاردہ باشد در ماضی مجہول او حرف اول و ثانی را ضمہ و ما قبل حرف آخر کسرہ میں دہند وجوباً. کل پڑھیا کہ نہیں؟ کہ کوئی نہیں؟ تیناں باباں دا قانون اے وے. باقی 9 باب جو ہیں وہ اس قانون میں ابھی آئے ہیں جی.
کہڑے 9 جنہاں دے شروع وچ کی ہے حمزہ وصلی، 7 ثلاثی مزید دے تے 2 رباعی مزید دے جنہاں وچ حمزہ وصلی ہے جی، تے 22 وچوں 9 او نے جنہاں دے شروع وچ حمزہ وصلی ہے، 3 او نے جنہاں دے شروع وچ تا زیدہ متارد ہے. گل سمجھیے اے تو یہ 3 قانون ہیں جن میں 22 بابوں کی ماضی مجہول بنانے کا قانون آیا ہے. وہ کڈو کا قانون کتنے گزرے اب. اچھا جی، در ہر ماضی مجہول ثلاثی مجرد و رباعی مجرد و باب افعال و تفعیل و مفعلہ، یہ جو باب ہے 6 تے رباعی مجرد 7 تے 1 2 3 کنے ہو گئے ہیں 10. ان 10 بابوں میں ماضی مجہول میں کیا کرنا ہے؟ حرف اول کو ضمہ، آخر کے ما قبل کو کسرہ دینا واجب ہے. زارابا سے زوربا، داحراجا سے دوحریجا، اکراما سے اکریما، صرافا سے سرفا، زارابا سے زوربا. یہ گالے 10 آ گئے. کتنے؟ 10. کل جو پڑھا ہے اس میں 3 آئے ہیں. ہر باب کے جس کی ماضی کے شروع میں تا زائدہ متعارضہ ہو اس کی ماضی مجہول بنانے کا طریقہ یہ اول ثانی دونوں کو ضمہ، آخر کے ما قبل کو کسرہ. تے 10 تے ترائے پیچھے کنے رہ گئے؟ 9 رہ گئے. انہوں دا ہن قانون پڑھا ہے کہ جن کے شروع میں حمزہ وصلی ہے ان کی ماضی مجہول بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اول اور ثالث کو ضمہ، آخر کے ما قبل کو کسرہ دینا واجب ہے. تو 3 قانونوں میں 22 بابوں کے ماضی مجہول بنانے کا قانون آ گیا ہے. یہ 3 قانون ہیں، 2 اکٹھے نے ایک پیچھے ہے، وعدہ کیتا ہے کہ آ رہے ہیں قانون. 3 قانونوں کے اندر 22 بابوں کی ماضی مجہول بنانے کے قانون بیان ہوئے. حرف اول کو ضمہ، آخر کے ما قبل کو کسرہ. اول ثانی دونوں کو ضمہ، آخر کے ما قبل کو کسرہ. اول ثالث کو ضمہ، آخر کے ما قبل کو کسرہ. مانا کرو جی. ہر باب کہ اس کی ماضی معلوم کے اول میں حمزہ وصلی ہو، اس کی ماضی مجہول میں حرف اول اور ثالث کو ضمہ اور آخر کے ما قبل کو کسرہ دیتے ہیں وجوباً. مانا کرو شاہ جی. ہر باب کی اس کی ماضی معلوم کے اول میں حمزہ وصلی ہو، اس کی ماضی مجہول میں حرف اول اور ثالث کو ضمہ اور آخر کے ما قبل کو کسرہ دیتے ہیں وجوباً. ہر واو و یا غیر بدل از حمزہ کے واقع شود مقابلہ فا کلمہ باب افتعال یا تفاعل یا تفاعل آرا تا کردہ درتا ادغام میں کند وجوباً. بر اکثر لغت آل اجاز در افتعال و بر بعض لغت آل اجاز در تفاعل و تفاعل مگر اتخذ جو شاد است. باب افتعال آیا ہے ایک تاسبہ یک تاسب. باب افتعال کے جو ہے نا جی بہت سارے قوانین ہیں، وہ سارے آپ بیان کرتے ہیں جی. کس کے؟ باب افتعال کے قوانین اب بیان کرتے ہیں. گل سمجھی کہ نہیں؟ پہلا قانون کن قوانین سے جو باب افتعال کے متعلق ہے؟ کس کے متعلق ہے؟ واو اور یا، واو ہو اور یا ہو ایک شرط، حمزے سے بدلی ہوئی نہ ہو 2 شرطیں. باب افتعال کے فا کلمے کے مقابلے میں واقع ہو 3 شرطیں. باب افتعال کے فا کلمے کے مقابلہ میں یا تفاعل کے فا کلمے کے مقابلہ میں یا تفاعل کے فا کلمہ کے مقابلہ میں 3 شرطیں. حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ اس واو یا کو تا کر کے پھر تا کا تا میں ادغام کرنا واجب ہے. واو یا کو تا کر کے پھر تا کا تا میں واجب.
تفصیل یہ ہے کہ لغت اہل حجاز میں باب افتعال میں یہ قانون وجوبی اکثر ہے، اور باب تفعول اور تفعول میں یہ قانون وجوبی قلیل ہے. گل سمجھیے؟ یعنی تا واو یا کو تا کرنا پھر ادغام کرنا، یہ دونوں کام واجب ہیں اگر کرنے ہیں تو. بس سمجھیے؟ اے مطلب ہے جی. آخر میں بیان کیا ہے کہ اتخذ یتخذ شاذ ہے کہ یہاں حمزے سے بدلی ہوئی کو تا سے بدلا کر ادغام کیا ہے، یہ شاذ. واو ہو یا ہو حمزے سے بدلی ہوئی نہ ہو، باب افتعال کے فا کلمے کے مقابلے میں یا تفاعل کے فا کلمے کے مقابلے میں واقع ہو، دو شرطیں وجودی ہیں، ایک عدمی ہے. حکم یہ ہے کہ اس واو اور یا کو تا کرنا بھی واجب ہے، پھر تا کا تا میں ادغام کرنا بھی واجب ہے، لیکن ہر وقت نہیں. باب افتعال میں تو ہر وقت ہے، اور باب تفعول اور تفعول کو اصلی حالت پر پڑھنا بھی جائز ہے، ادغام کرنا بھی جائز ہے. جب بدلیں گے تو پھر خام خواہ ادغام کریں گے. گل سمجھیے؟ اب اس کی مطابقی مثالیں دیکھیں. مطابقی مثالیں بھئی او ویکھو، واؤ کی مثال تھلے پھر ترجمہ کرو گے تو اعتراضی مثالاں پھر پڑھیا جی پہ. واؤ کی مثال باب افتعال میں واقعدہ کو باب افتعال پہ لے گئے تو بن گیا ابتقدہ. کیا بن گیا؟ ساری شرطیں موجود ہیں کہ کوئی نہیں، واؤ ہے حمزے سے بدلی ہوئی نہیں ہے، باب افتعال کے فا کلمے کے مقابلے میں ہے، لہذا واؤ کو تا کیا، اتقدہ، پھر تا کا تا میں ادغام کیا، اتقدہ یتقدو اتقاد. یا کی مثال یا سارا کو آپ باب افتعال پہ لے جائیں تو بن گیا ای تسارا. ساری شرطیں ہیں، یا ہے باب افتعال کے فا کلمے کے مقابلے میں ہے، حمزے سے بدلی ہوئی نہیں ہے، لہذا یا کو تا کیا، اتسارا، پھر ادغام کیا تو اتسارا یتسرو اتسار. گل سمجھیجئے؟ باب تفاعل کی مثال جیسے وعدہ کو باب تفاعل پر لے گئے تو بن گیا تواعدہ. واو ہے باب تفاعل کے فا کلمے کے مقابلہ میں ہے اور حمزے سے بدلی ہوئی نہیں ہے، اصلی حالت پر پڑھنا بھی جائز ہے، تواعدہ یا تواعدو تواعدن. اور واو کو تا کریں گے تتاعدہ، پھر اول تا کو ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کریں گے تو حمزہ وصلی بھی لے ہونا ہے. پھر سمجھائیے جی، یہ بن جائے گا اتاعدہ یتاعدو اتاعدن. یہ ہے وہ 13واں باب ثلاثی مزید فی کا جی. اور باب تفاعل کی مثال، اچھا یہ تو آگے نا واو کی، اس طرح یا سارا کو آپ باب تفاعل پہ لے جائیں تو بن جائے گا تیا سارا. یا ہے باب تفاعل کے فا کلمے کے مقابلے میں ہے، حمزے سے بدلی ہوئی نہیں ہے، اصلی حالت پر پڑھنا بھی جائز ہے، تیا سارا یا تیا سارو تیا سورن. اور بدلانا بھی جائز ہے، جب بدلائیں گے یا کو تا کریں گے، پھر تا اول کو ساکن کریں گے، پھر حمزہ وصلی لائیں گے تو بن جائے گا اتا سارا یتا سارو اتا سورن. اچھا جی، اب واو یا کی مثالیں باب تفاعل پر. اسی وعدہ اور یاسارا کو باب تفاعل پر لے گئے تو بن گیا تواعدہ. کیا بن گیا؟ تواعدہ. ساری شرطیں موجود ہیں، اصلی حالت پر پڑھیں تواعدہ یا تواعدو تواعدن بھی ٹھیک ہے. واو کو تا کریں تتاعدہ، پھر اول تا کو ساکن کر کے ادغام کریں گے، حمزہ وصلی لانا پڑے گا. اتاعدہ دو شداں، ایک عین کلمے دی جڑی باب دی شد ہے تے ایک ہن فا کلمات تا آپس جمع ہو گئے جی. اتاعدہ یتاعدو اتاعدن. یا کو لے جائیں باب تفاعل پر تو بن گیا تیسارا. کیا بن گیا؟ تیسارا. ساری شرطیں موجود ہیں،
یا کو تا کریں تب بھی جائز، اصلی حالت پر تیسرا یا تیسرو تیسرن پڑھیں یہ بھی ٹھیک ہے۔ ادغام کریں گے تو یا کو تا پھر اول تا کو ساکن کر کے حمزہ وصلی لائیں گے، اتسارا یتسارو اتسرن۔ یہ ہے کیا مطابقی مثالیں۔ اتخذ یتخذ و شاذ ہے، اخذا کو باب افتعال پہ لے گئے تو کیا بن گیا؟ اتخذا کیا بن گیا؟ یا تاخذو، حمزے کو ما قبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلایا، اے تاخذا میں کیا بن گیا؟ ای تاخذا۔ اب حمزہ ہے نہ یا ہے، باب افتعال کے فا کلمے کے مقابلے میں ہے، لیکن حمزے سے بدلی ہوئی ہے، قانون جاری نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن جاری کرتے ہیں، یہی شذوذ ہے، یہی شذوذ ہے۔ تو ای تاخذا سے ات تاخذا، پھر ادغام کیا اتخذا۔ جب ماضی میں ادغام ہوگا تو پھر آگے پورے باب میں ادغام ہوگا، اتخذا یتخذ اتخاذ متخذ۔ کل سمجھائی جی؟ ہر واو اور یا غیر بدل حمزہ سے جو کہ واقع ہو باب افتعال یا تفاعل یا تفاعل کے فا کلمہ کے مقابلہ میں اس واو یا کو تا کر کے تا میں ادغام کرتے ہیں وجوباً۔ وہی بارچ اختصار ہے نا، آرا تا کردہ و تارا در تا ادغام، سمجھے نا اختصار کیتا ہے جی۔ چلو جی، اہل حجاز کی لغت پر اکثر افتعال میں اور اہل حجاز کی لغت پر بعضے تفاعل اور تفاعل میں، مگر اتخذ یتخذ شاذ ہے۔ ہاں جی، ہر واو اور یا غیر بدل حمزے سے جو کہ واقع ہو مقابلہ فا کلمے کے باب افتعال یا تفاعل میں، تو اس کو اس واو اور یا کو تا کرتے ہیں، تا کا تا میں اہل حجاز کی لغت پر اکثر افتعال میں اور اہل حجاز کی لغت پر بعض تفاعل اور تفاعل میں، مگر اتخذ یتخذ شاذ ہے جو کہ واقع ہو باب افتعال یا تفاعل یا تفاعل کے فا کلمہ کے مقابلہ میں، اس واو اور یا کو تا کرتے ہیں، تا میں ادغام کرتے ہیں وجوباً۔ اہل حجاز کی لغت پر اکثر باب افتعال میں اور اہل حجاز کی لغت پر بعض باب تفاعل اور تفاعل میں، مگر اتخذ یتخذ شاذ ہے۔ اگر یکے اسین و شین کے واقع شود مقابلہ فا کلمہ باب افتعال تا غیرہ جنس فا کلمہ ویرا جنس فا کلمہ کردہ جوازن جنس را در جنس ادغام میں کنن۔ اچھا جی، سین شین کا قانون آ گیا۔ قانون یہ ہے کہ باب افتعال کے فا کلمہ کے مقابلے میں سین شین میں سے کوئی واقعہ ہو تو تا افتعال کو ان کی جنس کرتے ہیں جوازن۔ کیا مطلب؟ اگر جنس نہ کریں اصلی حالت پر پڑھیں یہ بھی جائز ہے، تو جنس کریں یہ بھی جائز ہے، لیکن جب جنس کر دیں گے تو پھر جنس کا جنس میں ادغام واجب ہے، جنس کا ادغام واجب ہے جی، کیونکہ تا متحرک ہے، فا کلمہ ساکن ہے، ایک تا، بات سمجھے؟ جب دو ہم جنس ہوں گے، اول ساکن ثانی متحرک، تو پھر تو ادغام کرنا واجب ہوتا ہے۔ قانون یہ ہے کہ سین یا شین میں سے کوئی ایک باب افتعال کے فا کلمہ کے مقابلے میں واقع ہو تو تا افتعال کو فا کلمے کی جنس کرنا جائز ہے، یعنی اصلی حالت پر پڑھنا بھی جائز ہے اور جنس کرنا بھی جائز ہے۔ جب جنس کریں گے تو اس وقت تا کا تا میں ادغام کرنا واجب ہے۔ اب پچھلے قانون میں نا بین اسطور وہ اعتراضی مثالیں نظر دیکھ لو، بھائی واو یا سے حمزے سے بدلی ہوئی نہ ہو، خارج ہو گیا ای تامارا او تو میرا، کیونکہ اصل میں آمارا کو باب افتعال پر لے گئے تو ماضی معلوم ہے اے تامارا، ماضی مجہول او تو میرا،
پھر حمزے کو حرکت کے موافق بدلا تو احتامارا سے ای تامارا، او تو میرا سے او تو میرا. تو اس واو یا کو تا سے نہیں بدلیں گے چونکہ یہ حمزے سے. اچھا اسی طرح فا کلمہ کے مقابلہ میں ہو، اگر عین کے مقابلہ میں ہوئی یا لام کے مقابلہ میں ہوئی تو قانون جاری نہیں کریں گے. اقتبلا قالا کو کس پر لے گئے؟ کیا بن گیا؟ اقتبلا. تو واو تو ہے لیکن اسی طرح خاف یا کو اور عین اور دال اور یا عد یون خف یون ان کو باب افتعال پہ لے گئے تو بن گئے اقتدا یا. پھر اعتدا بن گیا نا، اختفا یا پھر اختفا بن گیا، وہ کالا والا قانون. تو یا تو ہے باب افتعال میں لیکن فا کلمے میں نہیں ہے بلکہ کس میں ہے، اس لیے قانون جاری نہیں کریں گے. باقی وہ بین السطور دلیل لکھی ہوئی ہے. وجہ یہ ہے کہ واو اور یا اور تا یہ قریب المخرج ہے، تو قریب المخرجوں کو ایک دوسرے کی جنس کر کے ادغام کرنا یہ کلام عرب میں ہے. اس لیے واو یا کو کیا کریں گے؟ تا کریں گے، پھر تا کا تا میں ادغام کریں گے. اچھا جی مطابقی مثال شاہ جی، سامعات شابہ دونوں کو باب افتعال پہ لے گئے، بن گیا استماع. تو سننا اس طرح بھی جائز ہے، استماع یا استامع و استماعن. اور جنس کرنا بھی جائز ہے، تا کو سین کریں بن گیا اس سامع. اب چونکہ ہم جنس ہیں اول ساکن ثانی متحرک ادغام واجب ہے. اس سامع یا سامع استماعن. اشتبہ اس طرح بھی جائز ہے، اشتبہ یشتبہ اشتباہ پڑ گیا ہے. اور تا کو شین کریں تو بن جائے گا اش شبہ. اب ادغام واجب ہے تو اشبہ یشبہ اشباہن. گل سمجھی جی کہ کوئی نہیں؟ چلو جی، اگر کوئی ایک سین اور شین سے جو کہ واقع ہو باب افتعال کے فا کلمہ کے مقابلہ میں، تو اس کی تا کو تائے وے را، وے کون؟ ضمیر ہے باب افتعال. تو اس کی تا کو جنس فا کلمے کی کرتے ہیں جوازن، جنس کا جنس میں ادغام کرتے ہیں وجوباً. جیسے استماع اشتبہ یعنی استماع اشتبہ، تا کو جنس کیا فا کلمے کی تو اس سامع اششابہ ہو گئے، جنس کا جنس میں ادغام کرنا واجب ہے. وجوباً کے نیچے لکھا ہوا ہے یعنی جس وقت تا کو جنس فا کلمے کی کریں گے پھر ادغام واجب ہے. لیکن تجنیس سے پہلے نفس تجنیس یعنی جنس بنانا یہ جائز ہے. جنس بنانے کے بعد پھر ادغام کا ترک یہ منع ہے، پھر ادغام واجب ہے کیونکہ دو ہم جنس ہیں، اول ساکن ہے ثانی متحرک ہے، پھر اور کوئی صورت ہی نہیں ہے. چلو جی، اگر کوئی ایک سین اور شین سے جو کہ واقع ہو باب افتعال کے فا کلمہ کے مقابلے میں، تو اس کی تا کو جنس فا کلمے کی کرتے ہیں جوازن، جنس کو جنس میں ادغام کرتے ہیں وجوباً. جی. اگر کوئی ایک سین اور شین سے جو کہ واقع ہو باب افتعال کے فا کلمہ کے مقابلے میں، شاباش تا کو جنس فا کی کرتے ہیں جوازن، جنس کا جنس میں ادغام کرتے ہیں وجوباً. شاباش. آگے جی، قانون اگر یکے از سواد و دواد و طا و دا کے واقع وا گئی کے واقع شود مقابلہ فا کلمہ افتعال تائے و طا کنن وجوباً. پس اگر مقابلہ فا کلمہ طا است ادغام واجب است. اگر دا است اظہار و ادغام دو طرفہ یعنی کارا دا کردن کارا دا کردن و عکسی او جائز است. و اگر سواد دواد باشد اظہار و ادغام یک طرفہ یعنی کارا سواد دواد کردن جائز است نہ عکسی او. چلو جی، قانون یہ ہے کہ صاد ضاد طا ظا چار حرف ان میں سے کوئی باب افتعال کے فا کلمہ کے مقابلے میں آ جائے
تو پہلا کام جو فوراً واجب ہے وہ یہ ہے کہ باب افتعال کی تا کو طوا کرنا ہے، تا کو طوا کرنا ہے جی، سمجھ آئیے جی، طوا ہو گئی جی۔ اب اگر فا کلمہ طوا ہے تو یہ تا بھی طوا بن گئی ہے، تو دو ہم جنس جمع ہو گئے، اول ساکن ہے ثانی متحرک ہے، تو خام خواہ اور کوئی صورت نہیں ہے جی۔ مثلا طالب، اس کو لے گئے باب افتعال پر تو بن گیا اعطو طالب، تو پہلا کام جو واجب ہے وہ یہ ہے کہ تا کو طوا کرے، اعطو طالب۔ اب دو ہم جنس جمع ہے، پہلا ساکن ہے ثانی اور کوئی رستہ نہیں ہے، اطلب یطلب اطلابا۔ اگر فا کلمہ کے مقابلہ میں ضا واقعہ ہو، کیا واقعہ ہو، تو تا کو تو فوراً کیا کرنا ہے، وہ تو واجب ہے۔ پھر اظہار بھی جائز ہے، یعنی ضا رہے تو رہے، اور ادغام بھی جائز ہے۔ ادغام دو طرفہ جائز ہے، طوا کو ضا کر کے ضا کا ضا میں ادغام کریں، یا ضا کو طوا کر کے طوا کا طوا میں ادغام کریں۔ تو کل کتنی صورتیں بن گئیں؟ تین۔ ظالمہ کو باب افتعال پہ لے گئے تو بن گیا اضطلم، سب سے پہلا کام جو وجوبی ہے تا کو طوا کیا، تو اضطلم یہ بھی جائز ہے، اضطلم یضطلم اضطلاما۔ اور اگر ادغام کریں تو آپ کی مرضی، پہلے طوا کو ضا کر لیں، بن گیا اذ ظالم، دو ہم جنس جمع ہے، اول ساکن ثانی متحرک، ادغام واجب ہے، اذ ظالم یظلم اظلاما مظلم۔ اور اگر آپ ضا کو طوا کریں تو بن جائے گا اطلم، اب بنے گا اطلم یطلم اطلاما، اطلم اطلم اضطلم اطلم اظلم۔ تو تین طرح پڑھنا جائز ہے، مطلب ہے کہ یہ تینوں ایک ہی سیغہ ہے، معنی ایک ہی ہے، مقصد ہے اضطلم ہو یا اطلم ہو یا اظلم ہو، یہ ایک ہی لفظ ہے، صورتیں مختلف ہیں، معنی بھی وہی ہے، گل سمجھیے جی۔ اچھا جی، باب افتعال کے فا کلمے کے مقابلے میں اگر طوا یا ضا واقعہ ہو، باب افتعال کے فا کلمے کے مقابلہ میں صاد یا ضاد ہو، پہلا کام تو وہی واجب ہے کہ تا کو، پھر اظہار بھی جائز ہے، صاد صاد طوا طوا، ضاد ضاد طوا طوا، یہ بھی جائز ہے، اور ادغام بھی جائز ہے، لیکن ادغام یہ ہے کہ تا کو طوا کو صاد ضاد کر کے پھر ان کا آپس میں ادغام کرنا یہ تو جائز ہے، لیکن صاد ضاد کو طوا کر کے طوا کا طوا میں ادغام کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ مثلا آپ صاد ضاد کی مثال صابرہ، اس کو باب افتعال پہ لے گئے، اس تابرہ، پہلا قانون، پہلی وجوبی بات یہ ہے کہ تا کو طوا کرے، اس طابرہ، ایک تو یہی جائز ہے، اس طابرہ یس طابر اس طبار۔ دوسرا یہ ہے کہ صاد کو طوا نہیں کر سکتے، طوا کو صاد کیا تو صاد کا صاد میں ادغام کیا، اس صابرہ یس صابر اس صبار، لیکن صاد کو طوا کر کے اطابرہ یطابر اطبار یہ منع ہے۔ ضربہ کو آپ باب افتعال پہ لے گئے تو بن گیا اضطرب اضطرب، تو پہلا کام وہی ہے کہ تا کو طوا کیا، اضطرب یضطرب اضطرابا، یہ بھی جائز ہے، اور طوا کو ضاد کریں، ضاد کا ضاد میں ادغام کریں، اضطرب یضطرب اضطراب، یہ بھی جائز ہے، لیکن الٹائیں ضاد کو طوا کر کے اضطرب یضطرب اضطراب، یہ جائز نہیں ہے جی۔ چلو جی، اگر کوئی ایک صاد اور ضاد اور طوا اور ضا سے جو کہ واقعہ ہو باب افتعال کے فا کلمہ کے مقابلہ میں اس کی تا کو طوا
کرتے ہیں وجوباً، بس اگر فا کلمہ کے مقابلہ میں طا ہے ادغام واجب ہے، اور اگر ضا ہے تو اظہار اور ادغام دونوں طرفہ، یعنی طا کو ضا کرنا اور عکس اس کا جائز ہے، اور اگر صاد ضاد ہوں اظہار اور ادغام ایک طرفہ، یعنی طا کو صاد ضاد کرنا جائز ہے نہ عکس اس کا۔ قانون اگر کوئی ایک صاد اور ضاد اور طا اور ضا سے جو کہ واقع ہو باب افتعال کے فا کلمہ کے مقابلہ میں اس کی تا کو طا کرتے ہیں وجوباً، پس اگر فا کلمہ کے مقابلہ میں طا ہے تو ادغام کرنا واجب ہے، اگر ضا ہے تو اظہار اور ادغام دونوں طرفہ، یعنی طا کو ضا کرنا اور عکس اس کا جائز ہے، اگر صاد ضاد ہو تو اظہار اور ادغام ایک طرفہ، یعنی طا کو صاد ضاد کرنا جائز ہے نہ عکس اس کا۔